السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا۔ حضرات گرامی، آج یہ مبارک اور قابل تحسین پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد اور مدعا صرف اور صرف اللہ کی رضامندی مقصود و مطلوب ہے، نہ کہ کوئی نمود و نمائش یا اور کوئی ریاکاری کے ایسے معاملات ہوں جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ مبارک پروگرام جس کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، سب سے پہلے اپنے اذہان کی تطہیر کر لیں ہم کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے، اور یہ مقصد ذہن میں رکھ لیا جائے کہ آج جس بات کی طرف توجہ دلائی جائے گی میں اس طرف راغب ہوں گا، اور جس سے نفرت دلائی جائے گی اس کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ پھر ہے مبارک ہمارا آنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ ہمیں تو یہی سبق دیا گیا ہے اخلاص کا، سنسیئر ہونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے موقف میں خالص ہو جاؤ، آپ کا تھوڑا سا عمل بھی جو ہے وہ قبول ہو جائے گا اور آپ کی نجات کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں۔ آج ہمارے سٹیج اور ہمارے مزاج وہ بہت بدل چکے ہیں۔ ہمیں وہ تقاریر اور وہ مقرر پسند ہیں جو ہمیں لطائف سنائیں، جو ہمیں ہنسائیں، اور جو دوسرے مسالک پہ طعن و تشنیع کریں۔ امن کا پیغام تو ہے ہی نہیں۔ وہ وقت چلا گیا جب ہمارے علماء اور ہمارے خطباء وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلسوں میں تشریف لاتے تھے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی، اپنا زمانہ نبوت جو 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور، وہ پورے کے پورے دور میں آپ نے کسی درس میں، کسی خطبہ میں یا کسی جمعہ کے خطبہ میں کبھی کسی کو ہنسایا نہیں تھا۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی تھیں، اور صحابہ کرام اپنے چہروں کو چھپا چھپا کر کے روتے تھے۔ ان کے آنسو ان سے ان کی داڑھیاں تار ہو جاتی تھیں۔ اور آج ہم اس بات کے متلاشی ہیں کہ کوئی لطیفہ سنایا جائے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ ایسا مزاج جو ہے، ایسے اذہان جو ہیں وہ خدا را بدل لیے، ان کو بدل لیے۔ اس لیے کہ جو ہمارے سامنے ہمارا تھیلا ہے نیکیوں والا، خدا را اس کو کسی سوراخ سے بچا لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں اور نیچے سوراخ ہو، ساتھ ہی ساتھ ضائع ہوتی چلی جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو،
اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجیے اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ بہت سارے لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں بڑے جبے کبے جو ہیں وہ دنیا میں پہنے ہوئے تھے، بڑی نیکیاں جو ہیں انہوں نے بڑی خوش فہمی میں ہوں گے کہ ہم بہت کچھ کر کے آئے ہیں، بڑے حج عمرے، بڑی تقاریر اور بڑا کچھ، لیکن وہ سب کچھ ضائع کر دیا جائے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی وہ جو نیکیاں ہیں وہ نیکی کے پلڑے میں رکھی نہیں جائیں گی، سب ضائع ہو جائے گا۔ آئیں ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لیں، چاہے ہم سامعین میں سے ہیں یا مقررین میں سے ہیں، اپنے مزاجوں کو ہم تبدیل کر لیں۔ رات ہی ایک پروگرام میں تھے ہم خانے وال کی طرف، میاں چنو کے قریب، یقین کیجئے اتنا بہترین پروگرام، اتنے سنجیدہ خطباء کہ جنہوں نے ہمیں اپنی آخرت یاد دلا دی۔ ہم تو بڑے ذوق اور شوق سے بڑا سفر کر کے پہنچتے ہیں جہاں تماش بین لوگ ہوتے ہیں، ہمارے سٹیجز کو انہوں نے ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین وہی کلام ہے، بہترین وہی بات ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو، دلیل والی ہو، جو ہمیں آخرت یاد دلا دے، وہی بات ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کی تطہیر کر لیں، اپنے آپ کو سنبھالا دے لیں، اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے منعقد کیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز۔ اور آج ہم اس میدان میں، اس چوک میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، میری دعا ہے کہ یہ چلتا رہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، صدیقی صاحب ہیں، مرزا سلیم صاحب ہیں، شیخ ہدایت اللہ صاحب ہیں، اور دوسرے جامعہ ثانیہ کے منتظمین ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ واللہ العظیم یہ پروگرام جو ہیں ہمارے لیے ایک سعادت مندی کا ثبوت ہیں۔ تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بچا لیں، ضائع نہ کریں، ایسے کیس میں، ایسے تھیلے میں ڈالیں جس میں سوراخ نہ ہو۔ ہمارے خطباء ہمیں آخرت یاد دلا دیں۔ واللہ یہ جو زندگی ہے ہماری بہت تھوڑی ہے، اس کو ہم اپنی اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے کہ تفرغ لعبادتی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے آدم کے بیٹے اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال لے، تیرا سینہ جو ہے میں غنا سے بھر دوں گا۔ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا جو ہے سنت کے مطابق بنا لیں۔ یہ سیرت النبی کی کانفرنس ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھانا جو ہے اس کو اپنا لیں۔ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے سویا کرتے تھے، کس انداز سے بیدار ہویا کرتے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ فرمانے لگیں کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق تو قرآن جیسے پڑھا جا رہا ہے وہ ان کا اخلاق۔ تو اپنے اخلاق کو ہم صحیح کر لیں، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی، ایک دوسرے کے بارے میں بدظنی، یہ ایسی غلطیاں ہیں، ایسے گناہ ہیں، ایسی سیاہ کاریاں ہیں جو ہماری تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گی۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کی رضامندی کے لیے گھر سے چلے ہیں، آگے ہیں، تو اللہ کی رضامندی کو مقصود رکھ کے یہاں بیٹھیں۔ جو آپ کو بتایا جائے
نیکی کی طرف راغب کیا جائے، آپ راغب ہو جائیں، اور برائی سے متنفر کیا جائے تو متنفر ہو جائیں، کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل کر کے جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سن کے سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اور یہ پروگرام جو ہے اس کو مزید 4 چاند لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔